شعری سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مرثیہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہ بھی 11th اور 12th دونوں جماعتوں کے لیے ہیں، تو آج ہم 11th کے لیے پیش کریں گے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے۔ اس کے معنی مردے پر رونا اور آہ و زاری کرنا۔ مرثیہ شاعری کی ایک ایسی صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی وفات پر اظہار غم کیا جائے اور اس میں مرنے والے کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیے جائیں۔ مرثیہ کا اصل موضوع ثانیہ کربلا ہے۔ اردو میں دیگر اصناف سخن کی طرح مرثیہ پر بھی ابتدا ہی سے توجہ کی گئی۔ دکنی دور کے مرثیے اردو شاعری کے اولین نمونے ہیں۔ اردو مرثیہ کو میر خلیق، میر ضمیر، میر انیس اور مرزا دبیر نے درجہ کمال کو پہنچایا۔ یعنی یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے خوب مرثیے لکھے ہیں، اور وہ مرثیے جو ہیں، وہ کلام جو ہیں اعلیٰ معیار کا ہے۔ یہ اس فن کے استاد کہلاتے ہیں۔ مرثیہ کی دو قسمیں ہیں، شخصی مرثیے، مذہبی مرثیے۔ عام لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال کی جو ایک نظم ہے والدہ مرحومہ کے نام۔ مذہبی مرثیے زیادہ تر واقعات کربلا اور حضرت امام حسین یا دیگر شہدائے کربلا سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ مرثیہ میں درجہ ذیل اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ چہرہ، مرثیے کی تمہید کو چہرہ کہتے ہیں، یعنی ابتدائی جو اشعار ہوتے ہیں مرثیے کے، جس طرح انسان کا چہرہ ہوتا ہے اسی طرح اسے مرثیہ کا چہرہ کہتے ہیں۔ سراپا، اس حصے میں مرثیہ کے ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدانی جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جیسے حضرت امام حسین اور ان کے عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے۔ آمد، میدانی جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز تعریفیں۔ جب مجاہد میدانی جنگ میں آتا ہے تو اس کی منظر کشی، ہتھیاروں کی منظر کشی آمد میں کی جاتی ہے۔ رجز، ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ عرب میں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، روایت تھی کہ جو میدانی جنگ میں آتا تھا مخالف فوج سے لڑنے کے لیے، پہلے وہ اپنے خاندان کی بہادری اور ان کی مہمان نوازی اور دوسرے جو خصائص یا جو دوسری خوبیاں ہوتی تھی ان کا بیان کرتا تھا۔ جنگ، اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے، کس طرح اس جنگ ہو گئی، کس بہادری سے جنگ لڑی گئی، ہیرو نے اس میں کیا کمالات دکھائے۔ شہد، اس حصے میں ہیرو کے شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ آخر پر جب یہ شہید ہو جاتا ہے تو اس حصے میں وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے، جیسے یہ جو ہے آمد کے حوالے سے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کہن کانپ رہا ہے،
حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق یہ شعر کہا گیا ہے۔ تو بین اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہے، ماتم اور آہوازاری کا بیان ہوتا ہے۔ آج بھی مرثیے جو ہے لکھے جاتے ہیں، خصوصاً لکھنؤ میں یا جہاں پر یہ جو ماتم داری کے دن منائے جاتے ہیں، اور کئی شعراء جو ہیں اس میں آج بھی اپنے فنی کمالات یا جواہرات دکھاتے ہیں جوہر دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کا معنی کیا ہے، تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے، تو اس میں کس قسم کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ شکریہ۔ شعری سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مرثیہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہ بھی 11th اور 12th دونوں جماعتوں کے لیے ہیں، تو آج ہم 11th کے لیے پیش کریں گے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے۔ اس کے معنی مردے پر رونا اور آہ و زاری کرنا۔ مرثیہ شاعری کی ایک ایسی صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی وفات پر اظہار غم کیا جائے اور اس میں مرنے والے کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیے جائیں۔